تلاوت کرنے کے بعد زیادہ سورۃ المؤمن 24واں پارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم کے کرم سے سورۃ المؤمن شروع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی سورت کا بھی ہم کو معنی مفہوم شرح صدر کے ساتھ اپنی رضا کے لیے سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سورۃ المؤمن مکی سورت ہے. اس کو سورۃ المؤمن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے اپنے ایک مومن بندے کا ذکر فرمایا ہے. وہ آگے آ رہا ہے اس کا ذکر. اس لحاظ سے سورت کو سورۃ المؤمن کہا جاتا ہے. تو یہ سورت جو شروع ہوتی ہے لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہے. اس کے آگے جو 6 صورتیں آئیں گی وہ بھی لفظ حامیم سے شروع ہوں گی. تو یہ حامیم والی صورتیں جو ہیں وہ لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں. یہ کتنی ہوں گی؟ 7. ایک یہ 6 آگے آئیں گے. 7 صورتیں ہیں قرآن کے اندر جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے. جو یہ ہے نا صورتیں حامیم والی، یعنی جو صورتیں لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں تو یہ قرآن کا مغز ہے. یہ قرآن کا کیا ہے؟ 7 صورتیں مغز ہیں. اور یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 صورتیں ہیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں یہ قرآن کی زینت ہیں. یہ قرآن کیا ہے؟ زینت ہیں. اور بہقی شریف میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو صورتیں لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں یہ بھی 7 ہیں اور جہنم کے دروازے بھی کتنے ہیں؟ اللہ آپ نے پڑھے ہیں 7 ہیں. یہ صورتیں دن قیامت کے ایک دن قیامت کے جہنم کے دروازوں کے پہ کھڑی ہو جائیں گی. 7 ہی دروازے ہیں، 7 ہی صورتیں ہیں لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں. یہ جہنم کے ایک دروازے کے آگے کھڑی ہو جائیں گی اور عرض کریں گی اللہ یہ جو بندہ ہے اس کا مجھ پہ ایمان بھی تھا اور مجھے پڑھتا بھی تھا، عمل بھی کرتا تھا، اللہ اس کو جہنم میں نہیں جانا چاہیے. جب بندہ جہنم سے بچ گیا پھر کہاں جائے گا بندہ؟ ٹھکانے 2 ہی ہیں، یا جہنم ہے یا جہنم سے بچ گیا تو کہاں جائے گا؟ اللہ کے فضل سے اللہ جنت میں جائے گا. حامیم یہ حروف جو ہے حروف مقطعات ہیں. اللہ عالم بے مرادی ان کے معنی مفہوم پر لے جانتا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ کسی نبی کی طرف سے، ولی کی، فرشتے کی طرف سے نہیں نازل ہوئی بلکہ کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا ہے. اللہ اکبر. باقی رسولوں کو جو اللہ پاک نے کتابیں عطا فرمائی ہیں نا
وہ ایک ہی دفعہ واحد ایک ہی مرتبہ ساری کتاب عطا فرما دی. تورات، زبور، انجیل اور صحیفے ہیں، ایک ہی دفعہ اللہ پاک نے وہ کتابیں نبیوں کو ڈال. لیکن یہ قرآن جو ہے یہ اللہ پاک نے اپنے پاس ایک مرتبہ نازل نہیں فرمایا، ایک مرتبہ نہیں عطا فرمایا، بلکہ تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا ہے. جتنی ضرورت پیش آتی تھی اتنا قرآن نازل ہوتا تھا. کہ قرآن جو ہے 23 سال میں پورا ہوا. کتنے سال میں؟ 23 سال میں قرآن پورا ہوا. اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا اللہ پاک نے، تاکہ اس کو یاد کرنا بھی آسان ہو، اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہو. یہ سارے یاد ہے یک لکھ کرو یاد، سب پہ عمل کرو تو بڑا مسئلہ بن جائے. یہ اللہ پاک نے آسانی فرمائی ہے کہ اس کو یاد کرنا بھی تھوڑا تھوڑا آسان ہو اور اس پہ عمل کرنا بھی. آج ایک حکم پہ عمل کر لیا، کل دوسرا حکم آ گیا، پھر تیسرا، آہستہ آہستہ ہے جی، تو اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہو. پھر اللہ پاک نے باقی نبی رسولوں کو جو کتابیں دی ہیں وہ لکھی ہوئی دی ہیں، لکھی ہوئی تھیں وہ کتابیں. یہ قرآن جو تھا اللہ نے اپنے یہ لکھا ہوا تھا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے یہ قرآن اپنے محبوب کے دل پہ نازل فرمایا. اللہ دل پہ، وہ کتابیں دل پہ نازل لکھی ہوئی تھی، کتاب برقوں میں لکھی ہوئی تھی. اللہ پاک کے حکام لکھے، اللہ پاک کی حمد و ثنا جو بھی تھا انہیں لکھا ہوا، لکھی ہوئی کتابیں عطا فرمائی. اللہ پاک نے اپنے محبوب کا قرآن لکھا ہوا تھا نہیں فرمایا، یہ بعد میں لکھا گیا ہے. اللہ پاک نے یہ قرآن اپنے محبوب کے دل پہ نازل فرمایا ہے. اور پھر اس قرآن کو یاد کرنا بڑا مشکل میں نہیں یاد ہوتا ہے. کیوں جی؟ جو یاد کرتے ہیں نا ان سے پوچھو کیسے یاد ہوتا ہے. اتنی آسانی سے نہیں یاد ہوتا. کتنی دفعہ، کتنی محنت ہے جی، اور کتنی مشقت والا عمل ہے. لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو آسانی کے ساتھ یہ سارا قرآن یاد کرا دیا. قرآن یاد کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، ورنہ محنت لگتی، دل لگتا ہے، اس پہ پھر یاد ہوتا ہے. اللہ کے نبی کو آسانی کے اللہ ہی نے یاد کرا دیا. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سارا قرآن یاد بھی کرا دیا، سارے قرآن کا معنی مفہوم بھی سمجھا دیا. اور پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کافروں میں قرآن بیان کرنے کا حوصلہ بھی عطا فرما دیا. ہاں جی، یہ قرآن کافر و مشرک کو بیان کرنا کوئی آسان کام ہے؟ ہاں، یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی بیان فرماتے تھے، سناتے تھے کافروں کو، قرآن کھول کھول کے بیان کرتے تھے. اور کافر قرآن سن کے، یہ پڑھو گے آپ سورہ مدثر میں 29ویں پارے میں، قرآن سن کے کافر جنگلی گدھوں کی طرح ٹیچڑے مار کے دوڑ جاتے تھے. جنگلی گدھوں کا لفظ ہے. قرآن سن کے اللہ کے نبی سے جنگلی گدھے ٹیچڑے مار کے دوڑ جاتے ہیں نا شیر کو دیکھ کے ڈر کے. اسی طرح یہ بھی ڈر کے مارے قرآن سن کے دوڑ جاتے تھے جنگلی گدھوں کی طرح. اب بھی لوگ کہاں قرآن کو پسند کرتے تھے، ابھی دوڑ ہی رہے ہیں. ابھی دوڑیے، پسند کرے مسجدیں بھر جائیں. ہاں جی، مولویوں کو مولوی صاحب سانو کسے کہانیاں نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا قرآن سناؤ. لوگ قرآن کو پسند کرے، سانو کوئی کسے کہانی کی ضرورت نہیں. بس کسی کتاب کی ہم کو یا ہمارے نبی جو ہم کو دے گئے اللہ کے لیے، اللہ سے لے کے دے، یہی سناؤ بس، ہمیں یہی کافی ہے بس، اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں. ابھی یاد لوگ مولوی صاحب سانو قرآن کی کوئی لوڑ نہیں، بس ہمارے بزرگوں نے یہ کتاب لکھ دی ہمارے لیے، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے جی. قرآن سارا چھوڑ دیا، کتاب پڑھ رہے ہو، قرآن سارا چھوڑ. کتاب بھی پڑھو تو ہے، قرآن کی روشنی میں ہے، کتاب کی حالت پڑھو. اس کو تو پڑھو جس میں شک ہی کوئی نہیں. ہر کتاب میں شک ہے، چاہے کسی مولوی کی لکھی ہوئی، کسی بزرگ کی، اس میں کیا ہے؟ شک ہے. لیکن قرآن میں کوئی شک نہیں. قرآن میں شک کرنے سے آدمی مارا جاتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. یہ بے عیب دار ہے. اس کو پڑھو، اس کو پڑھ لو. وہ ساری کتابیں جو اسی میں آ جائیں گی ساری، اپنے ہاتھ سے پاؤں میں سب کا پاؤں. قرآن پڑھو گے نا تو کتابیں ساری اسی میں آ جائیں گی، اس میں سے بتائی ہیں. اللہ نے فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ جو کتاب ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اللہ پاک کیا ہے؟ وہ عزیز ہے، غالب ہے اللہ. باقی سب مغلوب ہے. نبی مغلوب اللہ کے سامنے، ولی فرشتے ساری مخلوق کیا ہے؟ مغلوب ہے. غالب کون ہے؟ زبردست کون ہے؟ باقی سب زیر دست ہے. زبردست کون ہے؟ باقی سب کمزور ہے. شاہ زور کون ہے؟ باقی سب کو فنا ہے. بقا کس کو ہے؟ العلیم
وہ جاننے والا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، اتنا جاننے والا ہے، ہر شخص کو جانتا ہے، ہر شخص کی صبح و شام رات دن کو جانتا ہے، ہر شخص کے قول و عمل کو جانتا ہے، بلکہ ہر شخص کی حرکات و سکنات کو جانتا ہے، بلکہ ذرے ذرے کو جانتا ہے اور بیک وقت جانتا ہے۔ وہ ایسا علیم ہے، ایسا جاننے والا ہے۔ غافر الذنبی، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اگر کوئی مجرم نادم ہو کے شرمندہ ہو کے اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگے تو اللہ گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے، یہ بھی اللہ پاک کی صفت ہے۔ وقابل التوبی، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے گناہوں سے تو اللہ کیا کر لیتا ہے؟ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ہندی میں پارے میں آپ نے پڑھا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے کفر سے گناہوں سے توبہ کر لی، مان لیا، پھر اچھے عمل کیے، فاولئک یبدل اللہ علیہم حسنات، اللہ پاک ان کی گناہوں کو پھر نیکیوں سے بدل دیتا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مثنوی شریف فارسی میں، تو اس میں لکھتے ہیں کہ پچھلے دور میں کوئی بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے دور میں ایک شخص، اس کا نام تھا نسو اس کا نام تھا، تو اس کی شکل بھی عورتوں والی تھی، آواز بھی عورتوں والی، عورتوں والا لباس پہن کے اس نے اس بادشاہ کے ہاں ملازمت اختیار کر لی، تو ملازمت اختیار کر لی عورتوں میں، کل مل گیا، تو کئی دفعہ اس نے برائی کی، غلط تھا، اور کئی دفعہ توبہ کی، پھر برائی کی، پھر توبہ کی، جی پھر ایک مرتبہ زنان خانے میں کوئی قیمتی موتی گم ہو گیا، قیمتی موتی، بادشاہ پچھلے تھے نا وہ قیمتی موتی ہیرے جواہرات بڑے شوق سے رکھتے تھے، تو اس کو بڑا تلاش کیا کہ نہ ملا، اخیر بادشاہ نے کہا جتنی بھی عورتیں ہیں نا ان کے کپڑے اتار کے تلاشی لو، لبو کس کے پاس، انہی کے پاس ہے، کسی کے پاس، تو جب یہ اعلان ہوا ان کی عورتوں کے کپڑے اتار کے تلاشی لو، تو وہ بھی عورت ہی بنا ہوا تھا، اس کو خیال ہے میں تو مرد ہوں، جب میری تلاشی لی جائے گی تو بادشاہ کو پتہ لگے یہ تو مرد ہے، پتہ نہیں کیسے بادشاہ مجھ کو مروائے گا، وہ ایک کونے میں چلا گیا، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو گیا، عرض کی اللہ پاک پہلے جو گناہ کیے معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عہد کرتا ہوں، تجھ سے مجھ کو بچا لے، اس آفت سے بچا لے مجھ کو، ہے جی۔ تو اعلان ہو گیا دربار سے کہ نسو آئے اور کپڑے اتار کے تلاشی دے، جب یہ کہا اس کے وجود میں کب بھی تعریف ہو گئی، اس نے اور دل کے ساتھ توبہ کی، اللہ جو پیچھے ہو گیا معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے، آئندہ یہ گناہ کرنے کے نہ کرنے کا میں عہد کرتا ہوں، کہتا نہیں گناہ کروں گا، اللہ پاک مجھے بچا لے۔ اللہ پاک کی رحم و جوش میں آ گئی، جب اللہ کو پکارا، اللہ کو سجدہ کیا، معافی مانگی، اعلان ہو گیا کہ نسو کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ قیمتی موتی مل گیا ہے، قیمتی موتی مل گیا ہے، اس کی تلاشی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کہتے ہیں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوا، پھر نہیں اس نے گناہ کیا، اللہ جو ہے میرے بھائیوں کو کتنا بڑا مجرم تھا، اللہ کے در پہ آ گیا، چپ گیا، معافی مانگ لی، اللہ پاک نے کیا کر دیا تو معاف کر دیا، ہے جی، اس کے ایپ اور پردہ ڈال کے اس کو دل تو خالی سے ہی بچا لیا اللہ پاک نے۔ اللہ اپنے در پہ آنے والے کی قدر کرتا ہے، میں تو کوئی اتنی قدر نہیں کرتا، اللہ اپنے در پہ آنے والے کی قدر کرتا ہے، مول پاتا ہے۔ اپنا موسیٰ علیہ السلام یہ اپنے ساتھیوں کو باہر لے کے گئے بارش کی دعا مانگنے کے لیے، بارش نہیں ہوتی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ دعا مانگنی تم کو کوئی ضرورت نہیں، تمہارے مجمع میں نا ایک ایسا شخص ہے جس سے میں ناراض ہوں، اس کو نکال دو، میں بارش برسا دوں گا، ورنہ بارش نہیں پہنی، دعا بھی نہ مانگو تم، ایک مجمع میں تمہارے ایک آدمی ہے اس سے میں ہوں ناراض، اس کو کر دو بارش آ جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے اس سے اللہ نے وہ اپنے آپ ہی نہیں، ورنہ اللہ مجھے بتلا دے پھر ہم نکالیں گے اس کو کان سے پکڑ کے، پھر نے کہا بھائی میری بیٹی ہوگی، اپنے آپ ہی نکل جائے۔ اب جس سے اللہ ناراض ہے اس کو ہی پتا تھا، پتا ہوتا ہے آدمی کو، ہاں بتاؤ یہ مجھ سے ہی ناراض ہے، مجھے کہا جا رہا ہے، تو اس نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، کوئی زبان سے اونچی لفظ نہیں بولا، دل ہی دل میں اللہ سے عرض کی کہ اللہ پاک اگر نکل کے گیا نا رسوا ہو جاؤں گا، ذلیل و خوار ہو جاؤں گا،
جو پیچھے گناہ کیے اللہ معافی مانگ دو، آئندہ نہ گناہ کرنے کا تجھے عہد کرتا ہوں، وعدہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ ابھی گناہ گار کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل کے زمین پہ نہیں گرا، بارش کے قطرے پہلے ہی آ گئے، بارش کے قطرے پہلے ہی آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بندہ بھی نہیں نکلا بارش بھی آ گئی، بندہ بھی نہیں نکلا بارش آ گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جس میرے بندے سے میں ناراض تھا نا، اب میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا، اس لیے بارش آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پھر وہ بندہ دکھا کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جب میں ناراض تھا میں نے نہیں دکھایا تم کو اپنا بندہ، اب کیسے دکھاؤں؟ اللہ پردے پاتا ہے۔ انشاءاللہ جو مومنین ہوں گے نا، خالص ایمان والے قرآن والے، دن قیامت کی اللہ پاک ان کے عیبوں میں پردے پا کے راضی ہو گے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ وابستہ رہو قرآن کے ساتھ، خوش قسمت سمجھو اپنے آپ کو، یہ نہ سمجھو میں ابھی آ رہے نہیں، خوش قسمت سمجھو کہ اللہ تیرا شکر ہے کتنی بڑی تو نے اونچی کتاب کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ایک ہی کتاب ہی کافی ہے۔ ذوق و شوق کے ساتھ آؤ، گراؤ ناگا آؤ، خوش ہوتے ہوئے آؤ، خوش ہوتے ہوئے جاؤ کہ اللہ تیرا قرآن سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں اور تیرا قرآن سمجھ کے آ رہے ہیں۔ اللہ یہ تیری توفیق ہے، یہ تیری کرم ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل، اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ وہ جو مجرم جرم پہ اصرار کرے نا تو اللہ سزا بھی دیتا ہے اس کو۔ ذی الطول، اللہ طاقتوں والا ہے، قوتوں والا ہے۔ اگر اللہ چاہے ایک سیکنڈ سے پہلے پوری مخلوق جو اس کو فنا کر دے، ایک سیکنڈ سے پہلے، اتنی اللہ میں طاقت ہے۔ اگر چاہے ایک سیکنڈ سے پہلے پھر مخلوق کو اللہ پاک پیدا فرما دے، اگر چاہے ساری مخلوق کو اللہ ایک سیکنڈ سے پہلے سوئی کے ناکے میں سے گزار دے۔ ایمان رکھو اتنی اللہ طاقت والی کر سکتا ہے اللہ، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، جو چاہے کرے۔ اللہ کی کوئی مشکل مسئلہ ہے ہی نہیں اللہ پاک کے لیے۔ بھائیو کائنات کے ذرے ذرے پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ میں طاقت والا۔ کائنات ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ کوئی درخت کا پتہ اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں، کوئی سانس اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لے سکتا۔ تو میرے بھائیو ساری مخلوق بھی مل کے اللہ پاک کا ایک مچھر کے پر کے برابر نقصان نہیں کر سکتے۔ مقابلہ کر کے ساری مخلوق ایک مچھر کے پر کے برابر اللہ پاک کا نقصان نہیں کر سکتی۔ قرآن میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، بار میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو بھی جاندار ہے اللہ نے اس جاندار کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے۔ یہ پڑھا ہے آپ نے کہ جو بھی جاندار ہے اس کو اللہ نے کہاں سے پکڑا؟ پیشانی کے بالوں سے۔ کوئی طاقتور آدمی پیشانی کے بالوں سے پکڑ لے، بندہ نہیں جا سکتا۔ کچھ اس کو اللہ پکڑ لے کہاں جائے گا، کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا لا الہ الا هو، مشرکو کافرو جو تم نبیوں ولیوں کو الہ سمجھے، الہ نہیں ہے۔ الہ کون ہے؟ اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ پھر اللہ پاک عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے فرمائے گا، پھر اعمال اللہ کا جزا و سزا عطا فرمائے گا۔ یہاں اللہ پاک نے اس آیت میں 2 آیتوں میں اللہ پاک نے اپنی 8 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ العزیز، یہ کون ہے؟ اللہ کی صفت۔ العلیم، اللہ کی صفت۔ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا، وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا، ذوالطول، طاقت والا، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ 7ویں صفت الیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات کے بارے میں مگر وہ جو کافر ہیں۔ کافی جھگڑتے اللہ کی آیات کے بارے میں، اب بھی کافر بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں قرآن کو ناکام کرنے کے لیے، بڑے جھگڑے، بڑے مناظرے، بڑے تان کرتے ہیں۔ اور جو مولوی قرآن کی آیت کا جان بوجھ کر معنی مفہوم غلط بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ بھی قرآن کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے۔ ایسے مولوی بھی ہے، اپنی روٹی کے لیے نا، پیٹ کے لیے قرآن کی آیتوں کا معنی مفہوم غلط بیان کر کے پیش کر غلط بیان کر لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔
فلا یغرر کا تکلبہم فی البلاد، محبوب ان کافروں مشرکوں کا شہروں میں آنا جانا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ کے جو کافر مشرک تھے نا، وہ تجارتی غرض سے ملک شام بھی جاتے تھے، ملک یمن بھی جاتے تھے، اور ان کو کافی فائدہ ہوتا تھا تجارت سے، کافی مال نفع حاصل کرتے تھے۔ جب ملک یمن میں جاتے تھے، ملک شام میں جاتے تھے، وہ لوگ بیت اللہ شریف کی وجہ سے ان کا بڑا احترام کرتے تھے، پیروں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ جیسے پیر ہیں نا ہمارے آتے ہیں، یہ ہیں جھوٹے پیر بھی ہیں، جھوٹے بڑا احترام، جو سچے ان کا ہوتی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی زیادہ یہ کہ بیت اللہ شریف کے یہ متولی ہیں، خادم ہیں، بیت اللہ کی وجہ سے ان کا یہ بہت احترام کرتے تھے۔ کافر عیسائی بھی اس دور کے اندر ان کا بڑی گفٹیں دیتے تھے، ان کو بڑے تحفے دیتے تھے، ان کو ہے تھے مشرک بے ایمان، کافر مشرک، لیکن اللہ گھر کی وجہ سے ان کا بڑا احترام تھا۔ جب واقعہ فیل ہوا نا اللہ پاک نے ابرا کو برباد کیا فوج کو، اس کے بعد ان کا بڑے ہی احترام ہو گیا کہ یہ اس گھر کے یہ متولی خادم ہے جس کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی تھی، میری ہاتھ سے سارے مار دیے اللہ کو، اس کا پھر بڑے ہی احترام ہو گیا۔ یہ بڑے جی چیزیں دیتے تھے، تحفے، کھانے، بستر بڑے بڑے اعلیٰ پیش کرتے تھے جی، تو ان کو بڑا نفع ہوتا ہے تجارت سے۔ اور پھر مسلمانوں سے پتہ کیا کہتے تھے کہ ہم عزت والے ہیں، اسی لیے اللہ نے عزت دی ہے نا، اور تم عزت والے ہوتے تمہیں بھی اللہ عزت دیتا۔ تم کہتے ہم پیڑے ہیں، یہ پیڑے ہوتے عزت کیوں دیتا اللہ ہم کو؟ عزت والے ہیں، اور تم کو عزت نہیں اللہ پاک نے دی، تم عزت کے قابل نہیں، ہم عزت کے قابل ہیں، یہ باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا محبوب فلا یغررک تکلبہ فی البلاد، نہ دھوکے میں ڈال دے آپ کو کافروں کا آنا جانا شہروں میں، یعنی جو کافر آ جا رہے شہر میں ہے جی، تو یہ تجارت کر رہے ہیں، نفع حاصل کر کھا پی رہے موج بھائی، یہ نہ آپ سمجھیں کہ ان پہ عذاب نہیں آئے گا، نہیں عذاب آئے گا، ان کے عذاب کا اللہ پاک نے قائم کر کیا ہے۔ جب قائم آ گیا نا ہلاکت کا، ہاں پھر دیکھ لیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب، تکذیب کی ان سے پہلے محبوب، یہ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں قرآن کی توحید کی، تو ان سے پہلے بھی جو قوم نوح تھی نا، وہ بھی حق کی تکذیب کرتی تھی، والاحزاب، اور گروہ من بعدہم، ان کے بعد نوح کے بعد، ان کی قوم کے بعد کئی گروہ آئے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ، تو انہوں نے بھی حق کی تکذیب کی ہے۔ اور محمد کل امت برسولہم لیاخذوہ، ارادہ کیا ہر امت نے ساتھ اپنے رسول کی کہ اس کو پکڑے، امتوں نے یہ ارادہ کیا، نافرمان قوموں نے، امتوں نے، کہ اپنے رسول کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیں۔ ہاں جی، صالح علیہ السلام کے متعلق بھی لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہاں گرایا لوگوں نے؟ آگ میں گرایا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کے متعلق فرعون نے کہا تھا، وہ آگے آ رہی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو میں قتل کروں گا موسیٰ کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام گھر کا محاصرہ کیا، جو ہوتی ہے اللہ پاک نے بس دفعہ اوپر اٹھا لیا آسمان کی، اور ہمارے نبی کو قتل کرنے کا کئی دفعہ پروگرام ہے بڑھایا کافروں مشرکوں نے۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وجادلوا بالباطل، یعنی حق ارادہ کیا ہر امت نے ساتھ اپنے رسول کے اس کو پکڑے اور پکڑے قتل کر دیں، اور جادلوا بالباطل، جھگڑا کیا کافروں ساتھ باطل کے، جھوٹ کے ساتھ جھگڑے بغیر دلیل کے۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کے کفر سے جھوٹ ہی ہوتا ہے، جھوٹ کے ساتھ جھگڑے۔ اور اب بھی کئی لوگ جھوٹ بولتے، جھوٹ کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ میں جی فلاں بزرگ کے مزار پہ گیا، سلام کیا، وہ میری اللہ نے مراد پوری کرنی، مجھے نہیں دے سکتا۔ ہم ابھی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو دیتا، مجھے دیا ہے، یہ چوری اور کیا مراد کون پوری کرتا ہے؟ بیٹے کے چوری بولتا ہے، بابے نے کیا کرنا، کفن اتار کے کفن میں چلا گیا بیچارہ، مٹی آ گئی اوپر ہے، تو کیا کر سکتا ہے بابا؟ چلا گیا امتحان سے کہ میں فلاں بابے کی بزرگ کی دربار پر گیا، وہاں سلام کیا، اور میں وہاں نظر نیاز لے کے گیا، مجھے بیٹا مل گیا، میری مراد پوری۔ بھابھی جھوٹ بولتے ہیں، ہاں دیتے ہیں، کیوں نہیں؟ اس قسم باتیں ابھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کرتے ہیں لوگ۔ اللہ اکبر کو دیکھو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کے بعد وہ مائی کا جو بیٹا تھا، اس کا بیڑا تھا، برات تھی، اس کو کیا کر دیا ہے؟ باہر نکال دیا ہے، ہماری مراد نہیں پوری کر سکتا۔ شیخ عبد القادر اس قسم کی جھوٹی بات ہے۔ اچھا یہ کتنا، اگر یہ واقعہ ہوتا نا، یہ کہ وہ مائی کا جو بیٹا تھا، برات جا رہی تھی، وہ غرق ہو گیا، غرق کر دیا اس کو، پھر نکال دیا، اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب میں لکھتے، کیونکہ اتنا بڑا اہم واقعہ، بڑا واقعہ، ان کی کتابیں 2-3 انہیں طالب فتوح گئے، کوئی ایسی کتابیں 2-3،
ان میں یہ واقعہ کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا واقعہ اگر ہوتا تو ان کی کتاب میں ضرور لکھا جاتا، ان کی کتاب میں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بد دعا نہیں دیتے، وہ کیا دیتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں. وہ بیٹے کر اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ بد دعا نہیں دیتے، وہ کیا دیتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں. تیسری بات یہ ہے جس مائی نے 11ویں کے لیے دودھ نہیں دیا وہ باہر پھر رہی ہے جنج لوگ چڑی ہے گل کرنا کو پھڑے جب پھڑ نہیں ہے وہ پھڑ نہیں سکتا. اللہ کے علاوہ کون کچھ کر سکتا ہے؟ اگر پکڑ نہیں ہے جی پکڑنے گرفت کر جو جس نے دودھ لیا وہ باہر بیٹھی ہے باہر، اور بیٹا ادھر کی بنا کے ہے جی جب تھی جب بیڑے والے ان کو ڈھوک دیا بھائی بات. اللہ میرے بھائی یہ سب جھوٹ ہے. آج بھی لوگ جھوٹ کے ساتھ پیسے کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی قرآن کی آیت نہیں، جھوٹ کے ساتھ پیسے. اس دور میں جھوٹ کے ساتھ لوگ چہرتے تھے. فاخذتہم پھر پکڑ لیا میں نے ان کو. اللہ پاک فرمایا جب وہ جھگڑے نا اور انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کرنے کے ارادے کیے اور جھوٹ کے ساتھ جھگڑے، فاخذتہم پھر میں نے ان کے کیا کر لیا؟ پکڑ لیا. فکیف کان پھر میرا عذاب کیسا تھا، پھر کیسے میں نے صفایا کیا، کیسے رگڑا کر لیا، کیسے ملیا میٹ کری نیس و نابود کے. فال ترا لہم من باقیہ، محبوب ان میں سے آپ کو کوئی ان کا بقیہ نظر آتا ہے؟ بقیہ کوئی بچہ، کو بوڑھا کو بوڑھی کو رہ گیا ہو کونے میں چھوٹوں کو بقیہ کوئی بھی باقی نہیں چھوڑا. اللہ پاک نے سب کا ہی صفایا کر دیا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح ثابت ہو گیا کلمہ تیرے رب کا اوپر ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا. جس سے پہلے کافر مشرک کفر شرک کرتے تھے، کفر شرک کی وجہ سے برباد ہو گئے. اب یہ جو مکے کے کافر ہیں نا ان پہ بھی تیرے رب کے عذاب والا کلمہ جو ہو گیا ثابت ہو گیا، یعنی فیصلہ ہو گیا ان کافروں پہ. اگر یہ کفر شرک نہ باز آئے تھے ان کا بھی انہی کی طرح صفایا کر دیا جائے گا. انہم اصحاب، یہ مکے والے کیا ہیں؟ یہ بھی آگ والے سے، آگ کے ساتھی ہیں. الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. کچھ ایسے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے عرش کو کیا رکھا ہے؟ اٹھا رکھا ہے. بہت بڑے بڑے طاقت والے فرشتے. اب 4 ہیں لیکن جب قیامت آئے گی تو ان کی تعداد 8 ہو جائے گی. 4 فرشتے ہیں جی. کہتے ہیں کہ ان کے جو پاؤں ہیں نا 7ویں زمین پہ ہیں، 7ویں زمین پہ، اور سروں پہ انہوں نے کیا اٹھا رکھا ہے؟ اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے. بہت طاقتور فرشتے 4 فرشتے ہیں. اور جب قیامت آئے پھر ان کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ اللہ کی جلالت کا پھر وزن بڑھ جائے گا. اللہ جلال میں ہوں گے، غصے میں. جب قیامت آئے گی پھر وزن بڑھ جائے، پھر ان کی تعداد کیا ہو جائے گی؟ 8 ہو جائے گی. تو یہ آگے آ رہا ہے سورہ کا. تو فرمایا وہ فرشتے جنہوں نے اللہ پاک عرش کو اٹھا رکھا ہے، وہ من اور جو اس کے ارد گرد ہیں، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا رہے ہیں اور جو عرش کے کیا ہیں؟ ارد گرد ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ سارے فرشتے اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد بھی کرتے ہیں. ہاں اپنے رب کی تسبیح بھی کرتے ہیں. بلکہ فرشتے کیا؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. ولکن لا تفقهون تسبیح، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ ہی سمجھتا ہے. کل کذالک صلاۃ و تسبیح، اللہ سب کی تسبیح کو بھی جانتا ہے، سب کی نماز کو بھی جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا. یہ تسبیح بھی کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد بھی کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اپنے رب پہ ایمان بھی لاتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں. فرشتے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے رب تو ہر چیز پر رحمت کے لحاظ سے، ہاں تیری رحمت ہر چیز پہ کیا ہے؟ وسیع ہے. تو علم کے لحاظ سے اور رحمت کے لحاظ سے ہر چیز پہ کیا ہے؟ تو وسیع ہے. مطلب کیا؟ تیری رحمت ہر چیز کو شامل ہے. تیری رحمت کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور تم نے علم کے ذریعے سب کو گھیرا ہوا ہے، علم کے ذریعے سب کو گھیرا ہوا ہے. اللہ پاک کو ذرے ذرے کا پتہ ہے. فاغفر للذین تابوا، یہ بھی کہتے ہیں کہ بخش دے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، کفر کے گناہ توبہ کی، جنہوں نے ان کو بخش دے. واتبعوا اس میں، اور تیرے راستے کی انہوں نے اتباع کی، یعنی نبیوں کے بتلائے ہوئے ایمان اور نیکی والے راستے کی کیا انہوں نے کی؟ اتباع کی.
وقیہم عذاب الجحیم، اور بچائے کو دوزخ کے عذاب سے. یہ دعائیں کرتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب داخل کرتے ان کو یعنی ایمان والوں کو جنات عدن، عدن کے باغوں میں، التی وہ عدن کے باغ ود جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جس میں جنت کی صلاحیت ہے ان کے باپوں سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولادوں سے. مطلب کہ کئی ایمان والے ایسے بھی ہوں گے کہ اونچا درجہ ہوگا اللہ پاک ان کو دے گا، اور کئی ایسے ان کے باپ جو ہوں گے، بیوییں اور اپنا اولاد ان کی، وہ اتنا مقام نہیں رکھیں گے جنت کے، جنت کے اتنے درجے کے ان کے اعمال نہیں ہوں گے. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک ان ایمان والوں کو، ایمان والوں کا ہی مقام ان کو بھی عطا فرما دے. ان کا مقام تو نہیں ہے، وہ درجے کم ہیں، وہ ایمان والے بلند مقام پہ ہیں، اونچا درجہ ان کا. ان کے باپ ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کی اولاد ہیں، یہ وہ مقام نہیں امال کے لحاظ سے حاصل کریں، ان کا نیچا مقام، نیچے والا درجہ ہے. تو اپنے کرم سے، اپنے رحم سے ان کو وہی مقام عطا کرتے جو ایمان والوں کا مقام ہے. یہ بھی دعا کرتے ہیں انک انت العزیز، کیونکہ تو غالب ہے، زبردست ہے تو، الحکیم، حکیم بھی ہے، تیرے ہر پھیر میں، ہر کام میں حکمت ہے. واقعی السیئات، اور ان کو گناہوں کے عذاب سے بچا اللہ پاک. ومن تق السیئات یومئذ، اور جس کو اللہ نے گناہوں کے عذاب سے بچا لیا اس دن قیامت اس کو بچا لیا نا گناہوں کے عذاب سے، فقد رحمتا، اس پہ اللہ کی رحمت ہو گئی. جس کو اللہ نے گناہوں کے عذاب سے بچا لیا اس پہ اللہ کی کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی. جب رحمت ہوگی پھر جنت میں جائے گا، جب جنت میں جائے گا وذالک هو الفوز العظیم، اس سے کامیابی بڑی کوئی اور ہے ہی نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کی ہوئی اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے، غالب العلیم، جاننے والا ہے، غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ذو طاقت والا ہے. لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ الہ ہے، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات کے بارے میں الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فلا یغررک، پس نہ دھوکے میں ڈال دے آپ کو، تقلبہم، پھرنا آنا جانا ان کا کافر و مشرک کا شہروں میں. کذب قبلہم قوم نوح، تکذیب کی ان سے پہلے قوم نوح نے، والاحزاب، اور گروہوں نے، من بعد، ان کے بعد. وحمد کل امت برسولہم لیأخذوہ، ارادہ کیا ہر امت نے ساتھ اپنے رسولوں کے کہ ان کو پکڑیں. وجادلوا، اور جھگڑا کیا انہوں نے بالباطل، ساتھ جھوٹ کے، لیدحضوا بالحق، اس لیے کیا تاکہ وہ اس جھوٹ کے ساتھ حق کو دبا دیں، گرا دیں، ختم کر دیں. فاخذتہم، پس پکڑ لیا میں نے ان کو. فکیف کان عقاب، پس کیسے دی پکڑ میری. وکذالک حق الکلمہ، ویسے عذاب میرا. وکذالک، اس طرح ثابت ہو گیا کلمہ تیرا رب تعالی، الذین، لوگوں میں جنہوں نے کفر کیا. اللہم صاحب، پیشی کیا ہیں، یہ آگ والے ہیں. الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو، وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے اللہ کے عرش کو، من حول، اور جو اس کے ارد گرد ہے. یسبحون بحمد رب، تسبیح کرتے ہیں وہ ساتھ ہم اپنے رب کے. ویؤمنون، ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، یعنی اپنے رب کے. ویستغفرون، اور استغفار کرتے ہیں واسطے ان لوگوں کے، امنوا، جو ایمان لائے. رب، اور کہتے ہیں اے رب ہمارے مسیح ہے ہر چیز میں تیری رحمت اور علم. فاغفر للذین تابوا، پس بخش دے تو واسطے ان لوگوں کے، بخش دے ان لوگوں تابوا، جنہوں نے توبہ کر لی، واتبعوا، چلے وہ سبھی لگا تیرے رستے پہ. وقیہم عذاب الجحیم، اور بچا ان کو دوزخ کے عذاب سے. ربنا، اے رب ہمارے وادخل، داخل کر ان کو جنات عدن کے باغوں میں، التی، وہ عدن کے باغ، بات جن تھے تو نے ایمان والوں سے جن کا وعدہ کیا ہے. تو وہ من صالح، اور جو جنت کی صلاحیت رکھتا ہے، من آبائہم، ان کے باپوں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں سے، ان کی اولادوں سے. انک انت العزیز، جو بے شک تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے. واقعی السیئات، اور بچا ان کو گناہوں کے عذاب سے. ومن تق السیئات، جس کو تو نے گناہوں کے عذاب سے بچا لی، یومئذ، اس دن، یعنی دن قیامت کے. فقد رحمتا، اس پہ تیری رحمت ہو گئی. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی وہ کامیابی بہت بڑی. جزاکم اللہ خیر. بیٹھے سارے ساتھی، بیٹھے بیٹھو. ہمارے بھائی حاجی صاحب حاصل حج کر کے آئے، یہ تیسرے حاجی، پانی وغیرہ اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور باقی حضرات کو اللہ حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے.